اس پروگرام میں ہم یہاں کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے نہیں آئے. اس پروگرام میں انتشار اور مسلمانوں میں نفرت پھیلانا مقصد نہیں، بلکہ اسلام کی حق پسند اور حق شناس جماعت اہل سنت بریلوی مسلک کے لوگوں کا پروگرام پیغام امن ہے، پیغام محبت. آپ کئی گھنٹوں سے اس پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں. آپ مسلسل کافی لمحات سے اس پروگرام میں تشریف فرما ہے اور اپنی چشم بصیرت چشم محبت سے اس کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں قرآن و حدیث کی بارش ہو رہی ہے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان ہو رہا ہے، تکبیر اور رسالت کے نعرے لگ رہے ہیں، خلافت اور امامت کا ذکر ہو رہا ہے، نماز روزے کی بات ہو رہی ہے. ہم یہاں کسی فرد کی، بندے کی، شخصیت کی، کسی پیر صاحب کی پیری مریدی چمکانے کے لیے یہاں نہیں آئے. ہمارا پروگرام یہ ہے کہ آپ انصاف فرمائیں کہ یہ کتنا بہترین ایمان افروز جلسہ ہے اور کیسا ہی مبارک سکیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید، پیغمبر کی رسالت، اہل بیت کی شہادت اور فضیلت اور صحابہ کی خلافت بیان ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے جلسوں کی میں شریک شرکت فرمانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اس مذہب اہل سنت پر اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے اور اسی مذہب حقہ پہ اللہ تعالیٰ آپ کو موت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن پاک نبی اور مولا علی کے جھنڈے میں اٹھائے. مجھے حاجی سلیمانی صاحب نے فرمایا ہے کہ آج آپ امام کا ذکر سنائیں. آپ کے ذوق کو دیکھ کر، اس جلسے اور کانفرنس کو، پروگرام کو دیکھ کر دل تو چاہتا تھا کسی مہینے کی مناسبت سے، مگر انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ پروگرام محرم شریف میں ہونا تھا. آپ نے چونکہ تاریخ دیر سے دی اس لیے محرم کی وجہ سے یہ سفر میں ہو رہا ہے، مگر ہم ذکر امامت سننا چاہتے ہیں. جہاں تک اہل بیت کے ذکر کا تعلق ہے، امام کے ذکر کے لیے کسی وار، کسی مہینے یا جام مخصوصہ کی ضرورت نہیں. آپ مسلمان پڑھ لیجیے الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا مذہب، ایسا مسلک عطا فرمایا ہے کہ جب تک ہم نماز میں پانچوں وقت کی نماز، جو کہ دنیا کی سب سے افضل ترین عبادت ہے، نماز دین کا رکن، نماز دین کی بنیاد، نماز دین کا ستون، سب سے قیامت میں پہلے پرسش نماز کی ہوگی. دنیا کے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ ملک میں بستر اٹھا کر نماز کی بات کرتے ہیں. نماز ایسی عبادت تو ہے کہ دین کی ارکان خمسہ میں سے سب سے زیادہ اہم رکن نماز. مگر نماز ہے کیا؟
نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی تعریف کا نام ہے، نماز اللہ تعالیٰ کے ذکر کا نام ہے، نماز اللہ تعالیٰ کے فکر کا نام ہے، نماز تعریف مصطفیٰ کا نام ہے، درود و سلام حضور پر نور کا نام ہے۔ آپ دیکھیے دنیا کا کوئی بھی نمازی ہو کسی فرقے سے اس کا تعلق، ہم فرقوں کی الجھنوں میں نہیں پڑھنا چاہتے، کسی جماعت سے اس کا تعلق ہو، دنیا کا کوئی بھی نمازی شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو یا جعفری ہو، غیر مقلد ہو یا کسی امام کا مقلد ہو، دنیا کا نمازی نماز پڑھنے والا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے، ہاتھ سینے پہ رکھے یا رفع یدین کرے، آمین بالجہر کہے یا آمین بالخفی کہے، دنیا کا کوئی نمازی نماز پڑھنے والا نماز گھر میں پڑھے، مسجد میں پڑھے، جنگل میں پڑھے، جبل میں پڑھے، بحر میں پڑھے، بر میں پڑھے، خشک میں پڑھے، تر میں پڑھے، ہوا میں پڑھے، فضا میں پڑھے، دریا میں پڑھے، کعبے بیت اللہ کی چھت پہ پڑھے یا حتیم میں پڑھے، پاک پیغمبر کی فقہ کا حکم ہے، اس کی نماز نہیں ہو سکتی جو اہل بیت پہ نماز میں درود نہیں پڑھتا۔ ذکر امامت کے لیے کوئی ٹائم متعین نہیں، ہر دنیا کا نمازی نماز میں پڑھ رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کوئی نماز نہیں، جہاں بھی نماز پڑھ رہا ہے وہی نماز میں پڑھ رہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نماز صبح ہو یا ظہر ہو، عصر ہو یا مغرب ہو، عشاء ہو یا تہجد ہو، ابابین ہو یا چاشت ہو، زوال ہو یا ضحیٰ ہو، دنیا کی کوئی نماز صلاۃ ہو یا صلاۃ و تسبیح ہو، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، مستحب ہو یا مستحسن ہو، دنیا کا کوئی نمازی جب تک نماز میں درود نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہو سکتی۔ نماز اللہ تعالیٰ کی، عبادت اللہ تعالیٰ کی، بندگی اللہ تعالیٰ کی، بندہ بھی اللہ تعالیٰ کا، زمین اللہ تعالیٰ کی، کعبہ شریف اللہ تعالیٰ کا، نماز میں پڑھے جانے والے رکوع، سجود، قوما، قاعدہ، تشہد، التحیات، تکبیرات، تحلیلات، قل هو اللہ احد، الحمد شریف، سبحانک اللہم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، پوری کی پوری عبادت اللہ تعالیٰ کی، کسی غیر کا نماز میں نام لے نماز ٹوٹ جائے گی، باپ کا نام لے نماز ٹوٹ جائے گی، ماں کا نام لے نماز ٹوٹ جائے گی، مولوی کا نام لے نماز ٹوٹ جائے گی، فلاسفر کا نام لے نماز ٹوٹ جائے گی، اسکالر کا نام لے نماز ٹوٹ جائے گی، بیرسٹر کا نام لے نماز ٹوٹ جائے گی، محدث کا نام لے نماز ٹوٹ جائے گی، منطقی کا نام لے نماز ٹوٹ جائے گی، کسی بہت بڑے مفسر کا نام لے نماز ٹوٹ جائے گی، سیاستدان کا نام لے، ایم پی اے کا نام لے، ایم این اے کا نام لے، منسٹر کا نام لے، وزیر اعظم کا نام لے، بادشاہ کا نام لے، نماز ٹوٹ جائے گی، مگر جب تک نماز میں اہل بیت پہ درود نہ پڑھو دنیا کے کسی نمازی کی نماز ہو نہیں سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حاضر۔ آئیے اگر آپ ذکر حسین سننا چاہتے ہیں تو اسلام کی اس حق پرست جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم کیا، نہ کسی مہینے کی ضرورت ہے، نہ 9-10 دنوں کی ضرورت ہے۔ بات وہ لوگ ہیں جب محرم کا چاند چڑھتا ہے ان کو حسین یاد آتا ہے، 10ویں گزری ان کی زبانوں سے، ان کے اذہان سے، ان کے قلوب سے ذکر حسین بھی گزرا۔ پھر سال کے 365 دنوں میں سے 355 دن یوں ہی گزر گئے، پھر جب یاد آیا محرم آیا تو ان کو حسین یاد آیا۔ خدایا آئیے انصاف کی، اسلام کی حق پسند جماعت اہل سنت کو دیکھیے،
عبادت رب تعالیٰ کی فرمائیے، سجدے رب تعالیٰ کو کیجیے، راضی بے نیاز کو کیجیے، منہ طرف کعبہ شریف کو ہو، وضو کے ساتھ، لباس پاکیزگی کے ساتھ، جگہ کی پاکیزگی کے ساتھ، قبلہ کی طرف منہ کر کے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے، گناہ بخشوا کر، سجدے کر کے، اپنے گناہوں سے صاف ہو کر، اتحیات میں بیٹھ کر سلام پھیرنے سے پہلے اہل بیت کی تعریف کر لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ۔ یہ درود شریف میں نے نہیں بنایا، یہ آج کے مولویوں نے نہیں بنایا، یہ آج کے کسی فلاسفر اسکالر نے نہیں بنایا، یہ درود شریف نماز میں شامل پارٹیشن کے بعد نہیں ہوا، یہ درود شریف نماز میں شامل اور نماز میں پڑھنا اس کا 100 سال سے شروع نہیں، 200 سال سے شروع نہیں۔ آپ کے اگر وسیب میں، آپ کے معاشرہ میں اگر کوئی 90 سالہ 100 سالہ بزرگ موجود ہے تو آپ تقریر کے اختتام کے بعد اس کے پاس تشریف لے جائیے، آپ ان سے پوچھئے کہ اے میرا دادا، اے میرا نانا، اے 90-100 سالہ بزرگ، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو نماز میں درود ابراہیمی پڑھا جا رہا ہے یہ آج کل کے پیر فقیروں نے شامل کیا، آج کل کے مولویوں نے شامل کیا، آج کل کے بریلویوں نے، حنفیوں نے، چشتیوں نے، قادریوں نے، سہروردیوں نے یا نقشبندیوں نے شامل کیا۔ یہ درود پہلے بھی تھا تو وہ کہے گا جناب جب میں بچہ تھا تو مجھے میرے والدین نے بھی اسی طرح نماز سکھائی تھی، نماز میں یہ درود پڑھتے تھے۔ تو پھر آپ ان سے روحانی تصرف کر کے آپ ان سے اوپر اپنے مطالعے کو لے جائیے، آپ ان مدرسوں سے پوچھیے، پھر آپ کشف قبول کر کے، پھر آپ مراقبہ کر کے، پھر آپ روحانی تصورات کے ذریعے، پھر آپ قرآن حدیث کے مطالعے کے ذریعے آپ کو یہ پتہ چلے گا یہ درود ابراہیمی نماز میں شامل آج کا نہیں، پاک پیغمبر کے زمانے سے ہے، پاک پیغمبر کے زمانے سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ آپ کو اس مذہب حق اہل سنت سے زندگی آپ کو اسلام کی اس حق طرف جماعت پہ اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے۔ خدا کی قسم یہ وہ اسلام کی جماعت ہے جس کا ہیڈ آفس مدینہ طیبہ ہے، یہ وہ اسلام کی جماعت ہے جس کی تاریخ 100 سالہ نہیں، 200 سالہ نہیں، سمجھے نا بھائی؟ یہ وہ جماعت ہے جس کا دفتر لاہور کی گلیوں منصوروں میں نہیں، یہ وہ جماعت ہے جس کا دفتر کراچی یا پنڈی کے محلوں میں نہیں، یہ وہ جماعت ہے جس کا ہیڈ آفس مدینہ طیبہ ہے۔ 1416 سال اسلام کی پرانی قدیمی اصلی تاریخ جماعت ہے سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی کے ساتھ محبت کا نسبت، تعلق، یگانگت اور اللہ تعالیٰ ان سے نصیب فرمائے۔ تو ذکر حسین کے بارے میں عرض کر رہا تھا، ہمارا عقیدہ ہے کہ امام کا ذکر سننا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، یہ صرف ایام مخصوصہ کی بات میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اہل بیت کو وہ مقام عطا فرمایا کہ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو اہل بیت کے ذکر کے سننے کا شوق ہے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تو آپ کسی جماعت کے پلیٹ فارم پہ تشریف لائیے، ساری زندگی آپ سنتے رہیں گے اہل بیت کا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے اے حسین نہ تیرا سننا کی عبادت، میرے پیر حسین کا نام لینا بھی عبادت ہے، اے حسین نہ تیرا سنگن عبادت، ذکر تیرا ہے ثواب، تو ہدی للمتقین لا ریب ذالک الکتاب۔ یہ کوئی معمولی ہے کہ نہیں؟ آپ نے دنیا کے ایسے ریکارڈ قائم کیے، جناب مولا حسین نے ایسے ریکارڈ قائم کیے کہ جن کو آج تک کوئی نہیں ریکارڈ ان کو توڑ سکتا۔ نمبر 1، آپ نے نماز پڑھنے کا ریکارڈ قائم کیا۔ آپ کہیں گے آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ حسین کوئی زیادہ نمازیں پڑھتا تھا؟ نہیں، 5 نمازیں۔ پھر کیا وہ کیسے نماز پڑھتا تھا؟ آپ وہاں سے نماز پڑھتے تھے آپ؟ سمجھ نا بھائی، یہ ماڈرن جدید دین نہیں تھا کہ ہاتھ یہاں سینے پہ رکھ لو ٹانگوں کو کھول دو۔ میں ابو صحیح میں کیا، نماز پڑھ رہا تھا، دائیں بائیں سلام پھیرنے کے بعد میرے پاس ایک حضرت کا تشریف لایا، کہنے لگے جناب آپ پاکستان سے آئے ہیں؟ میں نے کہا اچھا آج رات کتاب آپ نے کرنا ہے تقریر؟ میں نے کہا جی ہاں۔
آپ کہتے ہیں آپ بندے تو بڑے بھلے مانس پڑے لکھے معلوم ہوتے ہیں مگر آپ کو نماز کا طریقہ نہیں مولانا ہو سکتا ہے کہ بات ایسی ہو گئی ہو آپ ہی فرما دیجیے کون سی کمی نظر آئی آپ نے نماز میں لگے کمی یہ تھی آپ جب نماز پڑھ رہے تھے تو ٹانگیں تھوڑی کھلی ہوئی تھی سمجھا نا بھائی ٹانگیں سمجھ آ گئی ہے نا کیا کہتے ہو ضرور شریف پڑھی تو وہ مولوی صاحب مجھ سے میں نے نال گل کر لگا اور آخر لگا پیر صاحب تسا جی نماز پہ پڑھتے ہو کہ تسا نماز ٹھیک نہیں پڑھی پوچھا کمیت ہے آخر لگے کہ نماز کے تو یہ ٹنگا جو ہیں صرف 2 تو 4 انگل کا زیادہ تو زیادہ فاصلہ ہاں سمجھ آنی پہ نا ہوں تو سمجھ آ گئی اس طرح کی سمجھ نہ آتا میرے لیے سنا میرا پروگرام آج میں تو ایمان اور ذکر میرے لیے سن رہے میں پوچھا مولانا کہ کیڑی کمی ہو گئی آخر لگے نہیں جناب تسا نہیں پڑھی فلانی حدیث سے پڑھ نبی پاک جی کہ نماز کے ویلے پڑھو چند گھنٹیاں کھول پڑھو کہ انہوں نے وچوں گھٹا گزر بھائی سمجھے نا بھائی علم دین جڑے 76 تو سن 77 تو اے خلیج یا ریاستیں جو کھمبڑ تھی کہ تمہارے کو آ گئے میرا پیر حسینی میں نماز نہ پڑھا میں پوری ریسرچ کیتے قرآن مطالعہ کیتے قرآن بھی سونی کتاب محکم کتاب مبین کتاب عظیم کتاب لارب کتاب اور جناب معظمہ مشرفہ مکرمہ مقدسہ معطرہ منورہ کتاب کرے پوچھیں اے رب دا 30 سپارے والا سونا مکمل قرآن تو دکھا جو میرا پیر حسین کی میں نماز پڑھ رہا قرآن جو آواز ہے یہ میرا 30 سپارہ کھولو میں 30 سپارہ کھولیا قرآن کی آواز ہے یہ سورت کوثر کو کھولو میں سورت کوثر کو رجوع کیتا قرآن کی آواز ہے یہ تفسیر حسینی کو پڑھو میں تفسیر حسینی کو دیکھا کہ انا آتوینا کل کوثر فصلی لربک وانحر رب تعالی فرمائے دے محبوب میں تے کو کوثر عطا فرمائے تو ہی کوثر دی عطیے دے بدلے دے وچ نماز پڑھ کے قربانی کر نہر دے تفسیر حسینی والے 2 معنی کیتے نہر دا معنی قربانی کرنا اور نہر دا معنی ہاتھ باندھ کے دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کے نماز پڑھنے کو بھی عربی میں نہر کہتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء حق زندہ باد دوسرا ہے یہ فرقے کہیں جتھے تے سونے توجہ ہے نا بھائی تے ہو گیا پے جو ہے تے تنگ کی جو ہے جنن سا آیو سے سٹے گا تے جو کہ کہیں پھلانا پھٹ گئے پھلانا این تھی گئے توجہ ہے نا بھائی وہ ہاتھ چھوڑی کھڑے وہ ہاتھ بدی کھڑے توجہ ہے نا کہ میں تم ٹور دے اتھوں ابو غیبی تو فارغ تھی کہ دبئی دیوں تو میری ٹھیک بندہ نماز کھڑا پڑھ رہے ایک ہاتھ بدھی کھڑوتا ہے ایک ہاتھ چھوڑی میں مخاطب ہوں میں کہ یار پاکستان دے ہاتھ بدھانے والے لوگ بھی ہیں ہاتھ چھوڑنے والے لوگ بھی ہیں تو عجیب نمازی ہیں ایک ہاتھ بدھی کھڑوتا ہے ایک ہاتھ چھوڑ دیتا ہے آخر کے پیر صاحب میں مولوی دے بات سن کھا دی ہاتھ بدھانے والے ملا آگئے اصا جنت وچ بیٹھوں ہاتھ چھوڑنے والے آگئے اصا بھائی وچ بیٹھوں میں ایک ہاتھ بدھ جا ایک ہاتھ چھوڑ دیتے ایک ہاتھ بدھ ہوئے جنت میں پہن انہوں نے لے میرے بیٹھا ہاتھ چھوٹ ہوئے میرے پہن انہوں نے لے میرے مہربانی کرو دین کو مذاق نہ بڑھاؤ آج تک امت ایسی شان والی امت یہ فیصلے نہیں کر سکی جو میرا سونا نبی نماز کیے پڑھتا یار کوئی گل ہے سمجھو نا جناب نبی علیہ السلام امام الانبیاء امام الجلیات کی عظمت کی قسم ہے میرا پاک پیغمبر دنیا اپنا دو ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ جان 17 دیوانہ نبی علیہ السلام نے رفع یدین کیتے 17 دیوانہ دے بعد کدے رفع یدین نے کیتا سمجھو نا سبحان اللہ حضور دی نماز پھر جناب مولا علی نے دیکھو ایمان نہ جناب مولا علی امام حسن مولا حسین امام باقر جناب امام جعفر صادق حضرت جناب والا امام موسیٰ کاظم امام تقی امام رضا امام تقی امام نقی امام حسن عسکری امام مہدی بے نیاز دی عظمت کی قسم ہے سارے پیغمبر تے نبی تے ولی تے غوث تے کتب تے ابدال رویت نماز رات تے بن کے پڑھتے ہیں سبحان اللہ اور مذہب اسلام کے مطابق پڑھو الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین قرآن میں ہر چیز موجود سمجھ رہے ہیں سبحان اللہ مگر افسوس ہے کہ بعض ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں آپ نے کوئی نہ پیر سے قرآن دے نام کے بارے بکری کھا گئے سمجھ رہے ہیں میں تیری بھار دیا ہوں ہمارے کول میں انہاں کو آکے کہیں جھیڑا نہیں لاؤں سمجھ رہے بھائی میں تھوڑے کو ٹور کے آیا قرآن شریف چ رکھتے ہیں مسجد دے راہ دے اوتے درمیان دے
ایک پاسو کسی بہ بنو ایک پاسو میں ناچی سید بہ میں نا اور قرآن کو پوچھتے ہیں جو یہ قرآن پورا ہے یا پورا ہے اس سے قرآن کو پوچھتے ہیں جو یہ ڈاک سپارے بکری کھا سکتے یا نہیں کھا سکتی میں حیران کیوں میں جانوراں والے لوگاں کن چراون والے لوگاں کن ایالیاں کن چرواہاں کن رجوع کیتا انہاں کنے معلومات کی کیا توجہ ہے نا بھائی میں پوچھا جنگل بھیڑا بکریاں چراون والے ہو یا اپنے گھر دے وچ مال مویشی بکھے ہوندے میں یہ دکھاؤ کہ بکریاں جڑیاں ہوندیاں اے ڈسپلن دے مطابق اے نظم و ضبط دے مطابق ایک سائیڈ کنے کھانا کھاندیاں یا انہاں دی جدو مرضی آوے چرن پھرن پے ویندے وہ آکھن لگے پیر سائیں بکریاں دے وچ کوئی شعور نہیں توجہ ہے نا بکریاں جو ہوندے کہیں ویلے کلو مریں گے کہیں ویلے اونوں کہیں ویلے بتگوں کہیں ویلے پچھوں کوئی ڈسپلن دے ساتھ نظم و ضبط دے تحت انسانی اسلامی تعلیم دے مطابق کھانا نہیں کھاندیاں جویں انسان کھاندا ہے توجہ ہے میں پوچھا قرآن شریف کرے اگر بکریاں ہر پاسوں چل گئے تو یہ 30-40 سپارے والا قرآن جو ہو گیا بکری کے ہم الحمد کی کوئی آیت کھا گئی ہو گیا سورت بقرہ کا کوئی حصہ کھا گئی ہو گیا پہلے سپارے کا کہ منڈ کھا گئی ہو گیا چوتھے سپارے کا پان کوئی کھا گئی ہو گیا پہلے سپارے کا کوئی کونا کھا گئی ہو گیا بکری کیڑی سیانی بھائی الحمد کی الف تو لے کے بناس سین تائیں قرآن پورا رکھ دیتے ایڈی ٹرینڈ ہے ایڈی سیانی ہے ایڈی تربیت یافتہ ہے 31 کرنے شروع جو تھے چلیے دے لگی ہوئی تو میری عقل نے میں نے سمجھایا قرآن شریف دے وچ اللہ تعالی فرماتا فلا یتدبرون القرآن قرآن شریف پڑھ کے تدبر کیوں نہیں کریں گے میں نے پتہ لگ گیا قرآن مکمل ہے قرآن کی کمی نہیں ہو سکتی میں کوٹ کے تندے بازار جو گزریا کتھے بینک کھڑوتے بینکاں دے وچ سیفاں پئیاں سیفاں دے وچ لکھاں روپے عوام دا قوم دا لوگاں دا پیسہ پئے گورنمنٹ دے خزانے پئے کروڑاں روپے دے پئے مگر بندوق جی گن میں کلاشن کو یا بندوق لے کے کھڑوتا ہے میں پوچھا بھائی کیوں کھڑے آخر کا صاحب بینک دے وچ پیسہ پئے حفاظت میری ذمہ داری ہے میں پارا پیا دینا میری ڈیوٹی ہے میں تنخواہ گھندا تاکہ بینک دے ڈاکا کوئی نہ مارے میں حیران کیوں بینک دے سامنے جن وچ کروڑ روپے کمرے دے وچ پئے ایک بندوق کی کھڑوتا ہے بندوق کی دائرہ کمال ہے جو بینک دے وچ ڈاکا کوئی نہیں مار سکتا تے جڑے قرآن دی رب تعالی حفاظت دی ذمہ داری چاہے وہ قرآن دے راہ سپارے بکری کی کے کھا سکتے کافر نہیں کرنا کہیں کو تو اس کا میں پڑھا مسلمان کافر نہیں مگر کوشش کرنی ہے بغیر اپریشن کیتے گل ان دوستوں کے ذہن اتلائی گئی میں ملک نے سرحدوں کا نہیں تھا فوجا ہے یہ آرمی ہے یہ بڑی فوج ہے یہ فضائی فوج ہے ایئر فورس ہے یہ پہلی فوج ہے نیوی ہے گورنمنٹ سمجھ نا بھائی بجٹ کی تھے تمہارے سامنے آگے 16 ارب روپیہ آگے کرنے دفاع سے زیادہ خرچ ہے میں کہ یار کیوں ضرورت ہے آخر لگے کہیں فوج نہ ہوئے یہ ڈیفینس نہیں ہوتا دفاع نہیں کینا ملک دا یہ ملک کی حفاظت کے واسطے ضروری ہے سمجھو ہے صحیح جڑے ملک دے سرحداں تے نیوی ہوئے ملک دے سرحداں تے ایئر فورس ہوئے ملک دے سرحداں تے رینجر ہوئے آرمی ہوئے فوجی دستیوں میں ان ملکاں دا ترچھی نگاہ اٹھا کے دشمن نہیں دے سکدا تے جڑے قرآن دی رب تعالی حفاظت کھڑا کرے گا ہوئے تے بندہ آ کے جو دے ناس سپارے بکری کھا گئی ہے ایندا مطلب ہے رب دی حفاظت کو کمزور سمجھیا سمجھو ہے نا بھائی خدا کا نام لو قرآن مکمل ہے اس کمی نہیں ہو سارے آپ قرآن only Quran is not incomplete book یہ ناقص کتاب نہیں سمجھے انگریزی آنگی پڑھو جناب عرض کر کرنا یہ مکمل کتاب ان کوئی کمی نہیں اگر سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تو قرآن تو عمل کی توفیق عطا فرما جناب مولا کائنات فرمانا قرآن مولا علی والا علی و مال قرآن قرآن میرے نال میں قرآن علی دے نال حق دا چوتھا امام جناب مولا علی قرآن دا حافظ قرآن دا قاری قرآن دا عالمی قرآن دا عامل جناب مولا علی دی چوتھا خلافت امامت دا زمانہ جناب مولا علی نے اپنے دور کے اندر
قائدہ سپارے کھاتے ہوئے بکری دے شامل نہ کیتے معلوم تھی یہ قرآن مکمل ہے توجہ ہے نا کہیں یہ قرآن کوئی کمی قرآن شریف کی موجودگی صحابی فرماتے میری سوئی بہم ہو گئی میں قرآن کہنے پوچھا میں قرآن شریف سے تلاش کرا یعنی قرآن کی کاملیت کے اندر کتنا کامل یقین قرآن کے مکمل ہونے کے اندر کتنا ٹھوس عقیدہ ہے توجہ ہے نا بھائی ہر چیز قرآن میں موجود ہے ہر چیز قرآن میں موجود ہے میں نے کہا کہ رب کی سن کتاب کرے قرآن کرے کئی بندے ای باتیں میں بیٹھے ہیں توجہ ہے سمجھ نہیں آ گئی کتنے بندے کرے میں باپوں اسلام چوک منڈا ملتان لاہور کے بندے کرے نہیں کرتے ہیں اور گانے نہیں اللہ اللہ بابا توجہ ہے نا میں نے کہا دنیا تک یہ نہیں ہے پچھلے مہینے بینک کے لوگ لگے گئے 55,000 یا چھبیاں میں بکا سکے نہیں اپنے بھی منیجر صاحبہ کہ 55,000 انجن چاہ کہ سارا بھی پور کر چاہتے دعا امام چاہ اللہ کرے گا محمد کا مدینہ چلی میں قربان جاؤں مدینے والا سے نشان غریب آدمی ہے ساری زندگی کی پونجی کٹھی کر کے بینکیں کٹھی رہے توجہ ہے نا بھائی جو اللہ کی محمد کریم دا مدینہ چلی آمین آپ ہونا بھائی اور پروگرام ہے مکہ مدینے جاؤں گا یہ مکہ مدینے بننے کا مجھے یہی کہ بننے کا پروگرام ہے توجہ ہے آج پوچھنا ہے قرآن کے چھڑا نہیں جاؤں گھر کرتا ہوں جواب سن چھڑے دے گا حکم کے پرمیشن تو کوئی جانے مسئلہ سمجھاؤں کی خاطر میں گھنٹہ مزید بھی اٹھائے ہوئے تھا ان سونی کتاب کرے پوچھ رہے ہیں جو روٹ مکہ مدینے دا حضور دے زمانے دے یا یہ روٹ حضور دے زمانے دے جیڑا روٹ قرآن دکھاوے ان کو دکھا رہے ہیں قرآن دا روٹ منظور ہے جیڑا رستہ قرآن شریف دکھاوے اور رستہ نہیں چھوڑنا اپنا سبحان اللہ میں کچھ اجازت دے میں پیار محبت دینا سمجھے نا صحیح تو قرآن کی روشنی کو جو قرآن کو میں لکھا ہوں میں جھوٹا سمجھے تو آپ کوئی دعوت کا جیسا ہوں نہیں تو میری تقریر کے بعد تشریف دینا تو سب میں قرآن سے لکھا ہوتا جو اے روٹ قرآن ہے کوئی ڈر نہیں میں آج تو ناز پروگرام کینسل کر کے ٹوڑ ہوگا قرآن کو نمن ہوتا ہے کیا مطلب عزت کی قرآن دے سکتے پردے تے شرم تے بھرم ہی قرآن دے کھاندے ہی قرآن دا صدقہ پہے چھتے جاندے عزت تے سید قرآن دا صدقہ پہے بھی تے قرآن کو نہ منو بالکل نہیں اے غلط کام قرآن دا حکم اللہ جانتے کھڑے سر پر آ اپنا سبحان اللہ میں قرآن شریف حکم دیتا میں نے 17 کی بارہ کھولو میں 17 کی بارہ کھولا لوگ کھول لیا ہے قرآن شریف حکم دیتا سورت حج کو پڑھو سمجھو ہے نا بھائی میں سورت حج کو پڑھیا قرآن میں حکم دیتا ہون وال جناب آؤ ایک میں تو کچھ دکھا دے وہاں جو مکہ مدینے کا روٹ کڑے کڑے چل رہا ہے درود شریف پڑھو میں آئے قرآن کی تمہارے سامنے پیش کر رہا آؤ صحیح زیارت کر رہا ٹھیک ہے سون کتاب کے لیے ٹھیکن میں یالا کتاب کے لیے ان قرآن کو پوچھو کہ اثر رستہ حضور دے زمانے دا سرکار مدینہ دے دور مبارک دا کیڑا رستہ ہے تو قرآن شریف نے سورت حج کے وچ اعلان کر دتے درود شریف پڑھو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد محبت نال پڑھو درود شریف انشاءاللہ اور بڑا ذوق آتی اور بڑا لطف آتی اور پھر قرآن شریف دا فرمان سن کے تمہاری طبیعت تمہارے ایمان کھل کے آتی اللہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ اب بیت اللہ بن گیا اللہ تعالی نے فرمایا میرا پیارا خلیل کعبے
بیت اللہ کی پہاڑی کے نال چڑھ کے اونچے مقام تے کھڑو کے اعلان کر رہے لوگوں میرا گھر بن گیا گیا وہ اندے حج کرو آؤ کعبے بیت اللہ دے طواف کرو خلیل نے عرض کی تصحیح مائک کوئی نہیں سپیکر کوئی نہیں کوئی ہائی پاور ٹرانسسٹر کوئی نہیں میری آواز کے تئیں پہنچی جبلندہ علاقے آبادی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھبرا نہیں میرے پیغمبر اعلان کرن تیرا کام ہے عالم ارواح تے آواز پہنچاؤں میں رب العالمین دا کام ہے قرآن شریف فرمائے نوازن فِنَّاسِ بِالْحَجِّ آؤ لوگوں میرے گھر دا حج پڑھو اعلان ہونا پائے یہ کعبے دا روٹ آج دا نہیں یہ مکہ مدینے دا روٹ آج دا نہیں یہ خلیل دے زمانے میں میرے پاک پیغمبر دا روٹ ہی ہو حضور جو مدینے گئے باقی مکے دے روٹ کو نہیں چھوڑیا بس اتھوں ول بھی آدھے حج پڑھنا اللہ تعالیٰ کو حج کرا آمین آپ کو اللہ تعالیٰ کو عمرے کرا کربلا مولا بغداد شریف نجف اشرف یا زیارتہ کرا دنیا اندے بینی پئی حج کرا عمرے کرا سواریاں کرا جنت کے ٹکٹاں گھنان بخشش کے سنت گھنان گناہ بخشاون زمزم دا پانی پیون کعبے تے طواف کرن رو کے خلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں منگن جب رحمت تے کھڑو کے دعائیں منگن مینار تے عرفات تے قربانیاں کرن دنیا اندے پہ ویندی ہے نبی دے روضے تے درود و سلام پڑھن کئی جتھے میٹے توڑ کو مقابلہ جڑا اے اہل سنت دا مذہب ہے نا انہاں نال مقابلہ انہاں دا مرکز ادے توجہ ہے نا بھائی تو سا اپٹ کرنے تو دا مرکز توجہ ہے نا بھائی مقابلہ ہے کمپٹیشن انہاں کا جو مرکز ادے ہے تو دا مرکز ادے نا تو اپنا بھی بناؤ ادے بھی مرکز بناؤ توجہ ہے خدا دا بندہ کیندرا مقابلے میں نماز کی گل کریں کہ نماز والے جو تے درود پڑھن بند بتا کریں نماز کا فکر چاہ کے لوگوں کو ودا سمجھے نماز جڑی آل محمد کے درود پڑھتا پڑھتے ان کی دعوت بتا کریں ایک کو طبقہ ہے جنہیں امام نے اتنا بتایا کہ حد تو زیادہ بتایا وہ بھی غلط سمجھو ہے پھر کو طبقہ ہے جنہیں ایمان کو اتنا گرایا حد تو زیادہ حق مذہب اعتدال پسند مذہب سمجھو ہے نا بھی وقت کے بین ذالک سبیلا اسلام دا درمیانی اسلامی مذہب اہل سنت بریلوی مسلک سبحان اللہ مدینے والے دا مذہب اللہ تعالیٰ کا کوئی مذہب اہل سنت سے قائم ہے نہ ایمان کو بتاؤ نہ ایمان کو گھٹاؤ سمجھ لیتے ہیں ذکر بھی ایک حق ہوگی ہر چیز بھی ایک حق ہوگی سمجھ ہے نا صحیح نہ ان کو تجاوز کرو نہ مبالغہ رائی کرو نہ ان کی شان کو زیادہ بتاؤ نہ ان کی شان کو زیادہ گھٹاؤ اللہ تعالیٰ کو اعتدال پسندیہ نصیب فرما دو محبت نالہ کو جا آمین یہ آج قائم کے بارے کو ساؤں میں پوچھ میں آج ہے تو میں فرمایا جو ساڑھے چیز تک اچھا میں تو حکم منے نا دہاں میں کے بسنے نا مگر میں مفت کی تقریر نہیں کریں گا وعدہ کرو نماز کا سارے آپ کو انشاءاللہ نماز پڑھ سوں اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے نماز یا حکا آج پی گرا لیا پنجے نماز دا باقی انشاءاللہ پنجے نمازہ پڑھ میرے پائنٹان نے مرید کرو پنجے نمازہ دا وعدہ اللہ تعالیٰ کو آباد ہے تو سب پنج نمازہ دا وعدہ کی جب میں 5 منٹ بعد تقریر مان گئے عرض کیا کریں ہم توجہ ہے نا صحیح کہ پاکاں دا ذکر پڑھنا عبادت ہے مگر ذکر بھی آر دے میں بید بھی نہ ہوئے ذکر دے کہیں بی بی دا نام پاک رسول دیا دھیاں دا نام چھٹے جاتے نہ آوے توجہ ہے کہیں موزد لوگ ہیں جو سارے مہمان ہیں جو پڑے تو ہیں توجہ ہے کہ اگر بندہ سوارے زمیندار بندیاں دے وچوں کہیں غریب دے وچوں کہیں دی دھی بھیڑ دا نام چاہے تو سا پرسان کرے تو آپ کو اپنے اس کا ایریا پیار میں ہے کہ تاری دھی بھیڑ دا نام کوئی نہ پرسان کرے نہ کوئی نہ چاہے نہ کوئی نہ گھنے تے جڑے ویلے تساں حسین دیاں
دھیاں تے بیبیاں دے نال بے پردگی دے نال کہندے ہو اللہ جاندا ہے مصطفیٰ کریم دی روح مدینے طیبہ وچ بے قرار ہو گئی بیبیاں دے نال نال دی توجہ ہے نا صحیح اللہ جانتے جناب مولا حسین نے جناب والا نماز دے ریکارڈ قائم کیتے سفر دے ریکارڈ قائم کیتے جناب حسین پاک توت بھی مردن وقت بھی جوان ہیں وقت بھی کامل ایمان ہیں مردن دا حوصلہ زیادہ ہوندے حوصلہ پردے دار بیبیاں نوں اٹھو دیکھو میں کربلا دی زمین دا ترائے دفعہ جناب والا الحمدللہ رب العالمین زیارتاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو زیارتاں کرا آمین 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 کربلا دی زمین دے وچ باب الخیمہ جڑے پاسے جناب والا پردے دار بیبیاں دے خیمے ہیں 70 گز دے فاصلے تے بیبیاں بیٹھیاں خیمیاں دے اندر ٹینٹاں دے اندر تمبو دے اندر کناتاں دے اندر 70 گز دا فاصلہ کوئی زیادہ نہیں ہوندا سامنے دے میدان دے اندر بے نیاز دی عظمت دی قسم ہے انہاں بیویاں نے خیمے دے شکار دے وچوں اٹھا انہاں دے بچے شہید ہوندے پئے انہاں دے بھرا شہید ہوندے پئے انہاں دے بھتیجے شہید ہوندے پئے انہاں دے بھانجے شہید ہوندے پئے مگر بیویاں خیمے تو باہر نہیں آئیاں کہیں بیوی نے وین نہیں کیتا کہیں بیوی نے سر وچ کھا کر نہیں باتیاں کہیں بیوی نے ہائے ہائے وائے وائے نہیں کیتا کہیں بیوی نے منہ تے پتھر تھپڑ نہیں مارے کہیں بیوی نے اس تے پتریاں دے ٹک نہیں دتے کوئی بیوی خیمے تو باہر نہیں آئی انہوں پتر شہید پہ نے انہوں پاک بطول دیاں بیویاں خیمے دے شکار دے وچ بچوں نوں شہید کیتا دیکھیاں بیٹھے سجدے سے جھکا کے رو کے اپیل بیٹھے کرن مولا ساری قربانی منظور جا فرما صحیح میں زندگی بندہ نہیں میں آن پڑھ کے جھگڑا ہوں بندے تقریر کے بعد میرے کو لگ جاؤ ثابت کیا کرو جو بیویاں لاکھ ثابت رکھیاں ہوئے بیویاں میں قرآن دے پہلے کی ہوئے سمجھو ہے بیویاں سر وچ مٹیاں پاتیاں ہوئے بیویاں خاکا پاتیاں ہوئے یہ تسا چاہ تو میں ہوئے جانے میں قرآن کنے پوچھا بیویاں کیا کیتا قرآن نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ صبر دے نال تے نماز دے نال مدد منگی ان اللہ مع الصابرین صبر کرنے والے تے رب تعالی نال ہے وَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا صبر کرو صبر بہت بڑی چیز ہے بیویاں نے اہل بیت کے مرداں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا سارے گواہ ہوتے ہیں محبت والا گواہ ہوتے ہیں ایمان میں رسول مولا حسین نماز پڑھتا ہاں وہ بول جن کو تسلی ہے کرو 2 نمبر گلے دا والیم کھول دو تو آواز کربلا مولا تے پہنچے مولا حسین نماز پڑھتا ہاں امام حسین زکات دیندا ہاں مولا حسین روزے رکھدا ہاں امام حسین جہاد کریندا ہاں مولا حسین حج پڑھدا ہاں امام حسین جناب والا ذکر الہی کریندا ہاں امام حسین بھنگ پیندا ہاں کیا کیا کر دو وہ پٹے گئے وجہ نہیں انہوں روٹی دے کر دیا دے رہے اچھا کیا خیال ہے امام حسین بھنگ پیندا ہاں وجہ نہیں پیندا ہاں تھوڑی جہی دوسرے لوٹے چسکی حکا سگریٹ پیڑے دی چونڈی تو آپ کو باتیں نماز ہوتا ہے یہ افغانستان چون میرے لوکل گراما کو نماز ہوتا ہے پیڑا ہوں تربی جلے باندھ اتے لگا رہوں دے شیشہ چونڈی بھی رکھی جا سمجھ سکتا نہیں بارے سمجھ نہیں سکتا روٹی میں کرو میں تو بجاتی ہے کہیں ملک کہتا ہوں نہیں کرنا چاہیے کہ میں کہیں تو ڈر سارا بنا خیر پہلی علاقے دے ملک دے کنے میرے 4 مرلے زیادہ ہوں کہیں دا پلیٹ پر ایسا کی تکلیف کہیں تے لاؤں گا علاج کر میں سے پیٹ کا بات بولنا ہے حضور فرمائے نے دعائیں کو ہاتھ نال باندھ کرو ہاتھ نال باندھ نہیں کر سکتے زبان نال باندھ کرو اگر یہ جب کمزور ہے زبان نال دعائیں کو باندھ نہیں کر سکتا کم از کم دل نہیں تمن نہ کر سمجھو ہے نہیں انہیں اپنے 4 مرلے تے دولت کا ناز نہ کرو تواڈے کو اللہ تعالیٰ زیادہ عہدے دو کر دیتے ہیں تواڈے تو بہت زیادہ سرمایہ دار تے زمیندار دنیا تے موجود ہیں تے علاقے تے موجود ہیں اسا کہیں کوئی علاقے دا امن خراب کر دی اجازت نہیں دے سکتے یہ علاقہ ہے ملک کے تحصیل اس علاقے دے باپ دا ملک نہیں نبی دے غلامہ دا ملک ہے شرافت نہ رہو
امانار رہو جی بسم اللہ توجہ ہے کہیں جی بسم اللہ ورنہ بے بارش کا صحیح ہے دیکھو کلکشن کو فتح نار ہو دیکھو خلیج کے ریاستیں جو ملن والے ریالت ڈالر سے نار ہو دیکھو امریکہ کے گرانٹا سے نار ہوتی دیکھو انڈیا کے اسرائیلی جو ملن والے پیسے سے نار ہوتی اسی نبی پاک کے غلام ہیں ساری گرانٹ رحمت کی شکل ہے محمد کے مدینے جو بن جاتی امن رہا ایک جب دوستان دیوے پھر بڑی رکھی توجہ ہے صحیح بڑے لوگ اگر رہتا ہے تو ڈھیر بات لکھتے ہیں بڑے رب پکڑے ایسا خاکہ جو ملا ہے تاکہ قبر کے نشان نہیں ملتے خدا تیر ثانی کے مخمور مسلم بسر پاک دنیا کے سلطان کے سن لکھا حکمران توڑے کشور خطا فاتح محمود غزرین جوان کے امن رہا اس علاقے میں کراچی کے جھنگ کے حالات جیسا نہ بناؤ اور جڑا مذہب پہ چھک رہا ہو تو جو ہے نا بھائی مگر اہل سنت کے مذہب سے ہٹنا کسی کا اسی اپنی توہین سن سکتے ہیں اپنا گلہ سن سکتے ہیں اپنی تو جو ہے نا بھائی انسلٹ کے الفاظ سن سکتے ہیں مگر اپنے اکابرین کے بزرگوں کی توہین نہیں سن سکتے سنی قریب ہو سکتا ہے مگر محمد کا غلام بے غیرت نہیں ہو سکتا امن سے ادب نہ رہو پاکستان کی سرزمین تے برم دے مہینے ریڈیو تے ٹی وی دے اوتے پاک رسول دی دھیاں دے نام چاون بند کر دے حکومت توجہ ہے بھائی میں علاقے دی کہیں جی کھیڑنا نہ چاہاں تو آپ کو پولیس ہے تو آپ کا نہیں تھانی تو سیاح ہے تو سجادہ نشین ہے تو سابق میں نہیں ہے ایک دل سے کوئی تھا گیا جو تو سٹے جاتے کہ کمی کے قریب سیدھا کی برابر ہے مجھے دھیاں بھیڑ کے نہ چاہیں تو آپ کو اس کا ایریا بھی آ رہا تو آپ کو بھر کے ایریا بھی آ رہے تو آپ کو چادر ایریا بھی آ رہا تو آج حویلیاں ایریا بھی آ رہا کہ سٹے جاتے تو لوگ کھڑ کے آتے حسین تیریا بھیڑ کے بھر کے لائے گئے ایک فرقہ واریت نہیں یہ دفاع ہے جڑے روز مسائل دا تو ان سب روز سامنا کرنا پوندا ہے یہ انہوں کا ڈیفینس ہے تو جو ہے نا بھائی میں قرآن کرے پوچھا اے رب دی سونی کتاب حسین دی امجیاں دے کو دور کے لحاظ کر دے قرآن نے فرمایا پڑھو 20 پارا میں قرآن کو چاہتا سینے نال لایا چومیا 20 پارا کھولیا 20 پارے کے بچوں آواز آئی سورت کثرت کو پڑھو میں سورت کثرت تے پہنچوں سورت کثرت دے بچوں آواز آئی بی بی آسیہ فرعون دی گھر والی آئی کیڑا جابر کیڑا عامر کیڑے بڑے اقتدار کا مالک فرعون پوری روئے زمین تے جنگی حکومت مگر بے نیاز دی عظمت دی قسم قرآن دا اعلان ہے جب بی بی آسیہ نے رب تعالی دی توحید دا کلمہ پڑھیا تے موسیٰ کلیم دی رسالت دا کلمہ پڑھیا اللہ تعالی نے فرمایا بی بی گھبرا نہیں توڑے جو فرعون دے گھر دے وچ رانی ہے توڑے جو ان دی منقوع ہے توڑے جو ان دی زوجہ ہے توڑے جو ان دی عزت ہے توڑے جو تو کلی ہے مگر گھبرا نہیں میری توحید دا کلمہ پڑھی تیرے بت کے دمے محافظ تیری عزت دمے محافظ میں رب کائنات ہو کے عرش تے بیٹھ کے اعلان بیٹھا کہ نہ فرعون کرے پلیت تیرے پاک کپڑے کوئی ہاتھ نہ لے جی خود قرآن ہے توجہ ہے ایمان نے رسول نے کہا ہے یا کوئی نا ان کی ہاتھ کا تو فرعون دے ہاتھ لگے ہن نہ لے تو غریب آدمی میں پورا کہ میں دے دھایا کار دوتے بہت سارے جو جے سارے جنہیں لے جاتی حویلیاں کوئی بہت سارے جو جے لوگ ہیں جنہیں لے جاتی گھنکے کوئی بہت سارے جو جے غریب لوگ ہیں عزت دار ہیں سمجھو ہے نا بھائی چادر سے 4 دیواریاں کوئی نہیں تو غریب آدمی ہے نہ حویلیاں ہنی نہ بھنکے ہنی نہ چادر ہنی نہ کوئی جراشن کو کھن کے تیرا پاڑا کھڑا دے دے نہ رات کو تیرے مکان دوتے کھلے فضا دے وچ کھلے ٹپے تے کھلی زمین دے نشیبی علاقے دے وچ بیٹھے رہیا تے خدا تعالی دی عزت دوتے ذات تے یقین ہے خدا تعالی دی ذات اللہ تعالی دی عظمت دی قسم ہے تیری عزت کو بچائی کھڑیے دشمن ترچھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا رب تیری عزت کو بچائی کھڑے رب بی بی آسیہ دی عزت کو بچا سکتا ہے کہ حسین جب بھیڑی دے بھوکے کون سا کئی جدیدی دی طاقت نہیں میرا عقیدہ ہے میرا ایمان ہے میرا ایڈیالوجی ہے جماعت اہل سنت کا نظریہ ہے جدیدی میں پاک پی کے کنے ہاتھ اٹھا میرا ایمان نہ کھڑا تھا جدید جب باہر چھوٹ بجے
اور رب